وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ، لہرائے گا پرچم ہمارا قوم کا نعرہ، پاک وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ۔ دیکھتے ہوئے ہزارہ کے تعلیمی بورڈ کی جدوجہد شروع کی اور الحمدللہ ہزارہ قومی محاذ نے ہزارہ کا تعلیمی بورڈ اس ہزارے وال لوگوں کو تحفے میں دیا ہے، اور بورڈ تو آ گیا، اس کے بعد اپنے نوجوان بچوں کے اندر تعلیمی شعور پیدا کرنا تھا، تو اس کے لیے ہزارہ قومی محاذ نے ہزارہ یونیورسٹی کی جدوجہد شروع کی، اور یہ جو قائدین آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہزارہ یونیورسٹی کی جدوجہد میں یہ آپ کے ہری پور کے اس شہر میں 28 دن جیل ان لوگوں نے کاٹی ہے۔ وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کاٹی، اپنے مفاد کے لیے نہیں کاٹی، بلکہ اس نسل کے لیے کاٹی ہے اور ان ہزارے وال لوگوں کے لیے کاٹی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج آپ لوگ یہ عہد کریں گے اور ہم بھی آپ سے یہ عہد کریں گے، اور آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کیا ہزارے صوبے کی اس جدوجہد میں آپ ہزارہ قومی ڈالوں گا۔ میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاطم تو خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی ہمت لازم ہے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، جیے تو ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، رائے حق میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے ہیں جو مشعلیں جلا کے جیے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کے مزاج سمجھو، جو آج کا موسم سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، ہم کو ہر دور کے گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں باری نکلے۔ ہزارہ قومی محاذ کے احباب یہاں آپ سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو موبلائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، آپ کو اپنا حق لینے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ، قومی حمیت کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ صوبہ ہزارہ کے وہ شہداء جنہوں نے اس نام پہ اپنے جانوں کے نذرانے دیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانیاں لٹائی، وہ بزرگ جنہوں نے اپنی سفید ریشی کو چوک چوراہے میں پامال کیا، نوجوان کراچی سے گلگت تک، گلگت سے بلوچستان مکران کی پہاڑیوں تک سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا میں اس صوبے سے رہتا ہوں جو مجھے شناخت دیتا ہے۔ اگر یہ جرم ہوتا تو بلوچستان کا بلوچ کبھی بلوچستان پہ فخر نہ کرتا، یہ جرم ہوتا تو سندھ کا واسی سندھی ہونے پہ فخر نہ کرتا، یہ جرم ہوتا پنجاب کا پنجابی پنجابی ہونے پہ فخر نہ کرتا، اگر یہ جرم ہوتا تو گلگت بلتستان کا رہنے والا اپنے آپ کو گلگتی اور بلتستانی کہنے پہ فخر نہ کرتا، اگر تمام صوبوں میں اپنی شناخت لے کے نہ چلنا یہ فخر ہے تو رب کعبہ کی قسم ہزارے کا 7 سالہ بچے سے لے کر 70 سالہ بزرگ تک اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر یہ چلنا فخر بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ ہزارہ کے نوجوانوں، آپ کے ووٹ کو کیوں منتقل کیا جاتا؟ کیا ریزلٹ خراب آنے کی صورت میں ووٹ کو چینج کیا جاتا ہے؟ تو پھر سوال ہوگا جب نزلہ ہوتا ہے پھر ناک کو چینج کیا جائے، سر میں درد ہوتا ہے سر کو چینج کیا جائے، پاؤں میں درد ہوتا ہے پاؤں کو چینج کیا جائے۔ ان عقل کے اندھوں سے کہنا چاہیے اگر تعلیمی بورڈ کی کارکردگی خراب ہے تو ووٹ کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ووٹ میں نجکاری کی ضرورت ہے، اچھے افسران کی تعیناتی کی ضرورت ہے، اور کسی بھی صورت میں ایبٹواد ووٹ کو پشاور میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ تعلیمی روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ایجوکیشن اس کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ ہزارہ کے لوگوں، اگر آپ اپنے حق کے لیے آج نہیں لڑو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارے گھروں میں تمہیں بند کر کے مار دیا جائے گا،
نے جی تے اے جڑے بھرتی ہوندے نے اساں صرف چپڑاسی لاندے نے جے عدالتاں جول کے دیکھو جج پڑھان لگے دے نے اسی جڑا انہاں نال نفرت نہ کردے ہو بھی لگو لیکن برابری دے حساب تے جتنا انہاں دا حق ہے اتنا ہی ساڈا حق ہے تے اسی یہی مطالبہ کرنے اس پلیٹ فارم تو یار آساں ساڑھے حقوق دے کہ ساڑھی قوم دے حقوق ملن بغیر کسی تما اور لالچ دے بغیر کسی اور اس گلا دے کہ اساں کوئی تاج اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی ہزارہ کو ہی معاذ دا ساتھ دینا چاہیے ازاں اس کمے واسطے آگے آنا چاہیے تے میں آخر بیچ اقساں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ کہ گھر ٹو گھر ڈور ٹو ڈور اپنے مقصد گہن کے اس ہزارے دی دھرتی ماں واسطے اس اپنی نسلاں واسطے اساں دا وقت تے گزر گیا جو کچھ ہے اساں تے گزار چھوڑے لیکن اسی آکھنے ہیں کہ جڑے چند لمحات ہیں اس قوم واسطے اس عوام واسطے انہاں نسلاں واسطے اسی صرف کر چھوڑا ہماری موجودہ قیادت جناب قاضی محمد اظہر ایڈوکیٹ صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کے بانی بھی اس تمام وکلا ہیں علماء اس میں اچھے لوگ ہیں آپ لوگوں کے آنے سے ہمارا مزید حوصلہ بڑھے گا اور اس کاز کو تقویت ملے گی آپ سے میری درخواست ہے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ اپنا وہ رستے کا تعین اور لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنے کے لیے اس جدوجہد کو تیز قومی محاذ کا رستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ کانٹوں کا رستہ ہے اور کانٹوں کے اوپر مشکل رستوں کے اوپر ہمیشہ مرد چلا کرتے ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کا انتخاب بھی کیا اور اس راستے پہ چلنے کا عزم بھی کیا تمام تر توانائیاں ہماری تمام تر ہمدردیاں ہماری تمام تر قوتیں انشاءاللہ آپ ہری پور سے ایک نوجوان کھڑا ہو کے ہمیں آواز دے ہم سر کے بل چلتے ہوئے پوری قیادت کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ آ کے کھڑے ہوں گے اور یہ بتائیں گے ہری پور کے ایوانوں میں یہاں سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے اجارہ داری سمجھ لی جنہوں نے 2010 کے اندر جس وقت ابٹباد کے اس شہدائے ہزارہ چوک میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے جس وقت ہمارے 150 سے زیادہ نوجوان زخمی ہوئے تو انہوں نے اس کے اوپر سیاست چمکائی انہوں نے اس حادثاتی تحریک کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور ایوانوں کا راستہ ناپا وہ لوگ جو آج یہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ڈگریاں اٹھائی ہوں گی اور یہ کل کو کسی بھی مقام پہ جائیں گے تو ان کی ڈگریاں چیلنج نہیں ہو سکیں گی یہ کہیں گے کہ یہ ہماری اٹیسٹڈ شدہ ڈگریاں ہیں ان کو کسی بھی فورم پہ لے کے چلے جاؤ ہم اس کے اوپر شرمسار نہیں ہوں گے وہ لوگ جو جعلی ڈگریوں کے اوپر ناکام ہو کے منہ چھپاتے ہوئے واپس آئے ان لوگوں نے اس 2010 کی تحریک کو کیش کیا اور انہوں نے ہمارے ان شہداء کے خون کو کیش کیا آج تک ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا وعدہ تھا ہری پور کے لوگوں یہ ذہن میں رکھو یہ انہوں نے 2010 میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں گے تو آپ کے بچوں کے حقوق لیں گے ہم اسمبلیوں میں کے اندر جائیں گے تو صوبہ ہزارہ کی قرارداد پاس کروائیں گے ان بے شرموں سے یہ پوچھتا ہوں اس ہری پور کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پوچھتا ہوں کہاں پہ ہے وہ قرارداد کہاں پہ وہ وعدے جو ہمارے ان شہداء کے خون کے اوپر کھڑے ہو کے کیے تھے انہوں نے ہمیں صرف بہلایا سبز باغ دکھائے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ان 7 شہداء اور 150 سے زیادہ زخمیوں کی FIR تک درج نہیں ہو سکی یہ آج بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ہمیں ان کو نمائندے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ان ہزارہ ڈویژن کے 80 لاکھ عوام کو اور ان کی نسلوں کو ایک شناخت مل جائے ان کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل مل جائے ان کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں اس کے لیے آپ کو ہزارہ قومی محاذ کا ساتھ دینا چاہیے مٹی کھودیں اس میں اپنے دل بو دیں
اسے آباد کریں آرزوؤں کے پسینے سے، اس بیکار جینے سے نہ تو خوش ہے نہ میں خوش ہوں۔ اسی آج یہ گل آخنے کہ کل جدوں اساڈیاں نسلاں اس چیز دی ضرورت ہے کہ انہاں میں شعور آوے، انہاں دے اندر تعلیم عام اندر روزگار نہ ملے، اے بابے بیٹھے دے اپنی نسلاں روبا روزگار دے ہون، اے اپنے بچیاں خوشحال دے ہون، اور ایک بیٹھے دے دیکھتے نے پہ کہ آج اتھاں میں ڈگریاں چاہ کے آج پڑھ لکھ کے تے اساڈے بچے بے روزگاری دا شکار نے، کوئی ریڑھی لانے تے مجبور ہے، کوئی پکوڑے تلنے تے مجبور ہے، کوئی ہوٹلاں تے کام کرنے تے مجبور ہے۔ اس ویلے ہزارہ قومی محاذ بڑھانے والے لوگ او جڑے اس قوم دے درد دا سمجھ گئے، جڑے اس قوم دے دکھاں سمجھ گئے، جڑے اس قوم بچ آنے والیاں تکلیفاں محسوس کر گئے، انہاں لوکاں نے اس ویلے یہ سوچ کے دایا کہ جدوں تک ہزارے وال قوم دے حقوق دی گل نہ کیتی جلسی، جدوں تک انہاں دے مسائل دی گل نہ کیتی جلسی، جدوں تک انہاں دی شناخت دی گل نہ کیتی جلسی، اس ویلے تک ہزارے وال قوم اگے نہیں آکتی۔ شعوری انقلاب دی راہ ہموار کرنے واسطے ہزارہ قومی محاذ نے اس تو سب تو پہلے ہزارے دے تعلیمی بورڈ واسطے، ہزارے دی یونیورسٹی واسطے اور اپنی نسلاں پڑھا کے اور ایک شعوری انقلاب آننے واسطے کہ جڑا رائے بچ بدرا نہ ہو جنہوں ہزارہ قومی محاذ نے نعرہ مارے۔ لہذا میں گل دساں کہ میرے نوجوان جڑے آج تھے آئے ہو ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے، تساں اپنیاں نسلاں دا جڑا کام بزرگ نہیں کر رکھے وہ کام اسی تساڈے حوالے کرنے ہاں، اسی تساڈے بزرگاں، تسی ساڈیاں نسلاں اور نسلاں دے اندر اگر کوئی شعور دی گل کردا ہے تے اساں ساریاں تو بڑا بزرگ منیا جلدا ہے۔ رحمان بابے ہیں بزرگ کیوں منیا گیا، اور اس طرح دے سندھ دے اندر انہاں لوکاں کیوں بزرگ منیا گیا جنہاں نے قوم شعور دتایا، اس واسطے کہ اے نسلاں پیدا اے پیو کر دینے لیکن انہاں دی تربیت کرنے دا فریضہ جڑے لوگ انجام دیندے نے او انہاں دے اصل وارث ہوندے نے، اسی تو ساڈے وارث ہاں، اور اسی اے وارث ہونے دا حق ادا کرساں، اسی تو ساڈے تے آنے والی تکلیفاں آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھلساں، لیکن تو ساڈے کولو اے وعدہ گنساں کہ جدو ہزارے وال قوم تے تکلیف آوے، مصیبت آوے، پریشانی آوے، راول دستے دی طرح سارے تو پہلے تو کھلتے دے ہو دسو اس گلاں واسطے تیار ہو۔ لہذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج میں ایک گل کر کے تو ساڈے کولو اجازت کنساں، مغرب دا ٹائم ہو گیا اور ایک گل میں تا کرنی پہ گئی ہے کہ پچھلے 35 سال تو اسی